السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 57 اور 58 کے بارے میں۔ یہ دونوں احادیث مبارکہ بہت ہی پیاری ہیں اور ان دونوں احادیث مبارکہ میں خیر خواہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ دین اسلام کا ایک بہت خاص اور اہم عمل ہے۔ خیر خواہی سے مراد کسی کا بھلا سوچنا، کسی کے بارے میں اچھا چاہنا۔ لہٰذا ان دونوں احادیث کو ان کے موضوع کے حساب سے ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد احادیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 57 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58 زیاد بن علاقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تحمل و اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ ان قریب ہی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا، اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پھر اس شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ اب حدیث نمبر 57 میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتوں کے کرنے پر بیعت کی۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ اکرام سے بیعت لیا کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کا اقرار ہوتا تھا، اس شخص کو پابند کیا جاتا تھا کہ آپ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس پر کاربند رہنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کن 3 چیزوں پر بیعت لی؟ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 زکوٰۃ دینا اور نمبر 3 خیر خواہی کرنا۔ اب دیکھا جائے تو نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح خیر خواہی کرنا بھی ایکٹ آف ورشپ ہے، یعنی ہماری عبادت کا ہی ایک عمل ہے، ہمارے ایمان کا ہی ایک حصہ ہے۔ لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچنا، اس کے بارے میں اچھا بولنا اور پھر اس کے لیے عملی طور پر اچھا کرنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا جز ہے۔ اگر ہماری سوچ کسی کے لیے اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمارا برتاؤ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، اپنے دل میں اس کے لیے حسد کے یا نفرت کے جذبات رکھیں گے تو ہمارا برتاؤ بھی اس شخص کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ اور اگر بالفرض ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر ہی دیتے ہیں کسی مجبوری یا ذاتی مفاد کے تحت، تو ہمارے اس عمل میں وہ محبت، وہ خلوص شامل ہی نہیں ہو سکتا جس کا سبق ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے۔ لہٰذا مثبت سوچ کا ہونا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی مثبت سوچ کی وجہ سے ہی ہمارے اندر رحم دلی کا اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے بہتر ہے، اسی لیے امیر و غریب کی، کمتر و اعلیٰ کی، اپنے اور غیر کی تفریق کیے بغیر ہر کسی کے لیے بھلا چاہنا اور اس کے لیے اچھا کرنا ہی دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث نمبر 58 کی طرف۔ اس کے راوی زیاد بن علاقہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دراصل صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کا کچھ احوال بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خطبہ دیا
انہوں نے خطبے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ تم لوگوں کو صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی تمہارے تقوی کا یہ عالم ہو کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ کہیں اس کام کے کرنے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی تو شامل نہیں۔ پھر تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تحمل و اطمینان سے رہنا چاہیے۔ اب چونکہ کوفہ کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور کوفہ کے لوگ بہت زیادہ جذباتی قسم کے لوگ تھے، اور ان کی اسی جذباتیت کے پیش نظر ہی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوفہ میں ہنگامے نہ پھوٹ پڑیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ تم لوگ اس وقت تک تحمل و اطمینان سے رہو جب تک کہ دوسرا امیر منتخب نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی انہیں امید دلائی کہ وہ بہت جلد آ جائیں گے۔ پھر اہل کوفہ کو کہا کہ اپنے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی اعلیٰ صفت بیان کی کہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتے تھے، لہٰذا ان کے لیے اللہ کے حضور معافی طلب کرو۔ پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے کا بھی عہد لیا تھا، یعنی ہر مسلمان کے لیے بھلا سوچنا، اس کے لیے اچھا چاہنا۔ لہٰذا میں تم سب کے لیے اسی خیر خواہی کے عہد کے تحت ہی گزارش کرتا ہوں کہ تم سب لوگوں نے نئے امیر کے آنے تک انتہائی تحمل و اطمینان کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ احادیث مبارکہ بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔